اختیار ان کا، قطرے قطرے پہ اختیار ان کا، دانا دانا لائف سیٹ اپ کرو، 1-2 منٹ میں آپ کو ریٹرن کال کیا، کا دانا دانا حضور اکرم کا، ہر زمانہ حضور اکرم کا، بخششیں اور فیصلہ ہے، اور بخششیں اور فیصلہ ہے، اور عادلانہ حضور اکرم کا، عادلانہ حضور اکرم کا، عرش پر جب بھی چاہے ہوتا ہے، عرش پر جب بھی چاہے ہوتا ہے، آنا جانا حضور اکرم کا، آنا جانا حضور اکرم کا، شیفی کو صدر ازل سے کہتے ہیں، شیفی کو صدر ازل سے کہتے ہیں، ہے دیوانہ حضور اکرم کا، ہے دیوانہ حضور اکرم کا، ہر زمانہ حضور اکرم کا۔ آئیے میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گھرو نبی بتلاؤ ذرا، میری موتی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گھرو نبی بتلاؤ
ने हुआ मोटी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कला को पाके खुदा दिल ये उमर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं एक था वो भाग गया किधर किताब आप पहले पढ़ सके پڑھتے گئے پتا ویسے ماشاءاللہ کرتا ہے پورا ڈھانپ لوں گا میں جی جی چلو پڑھو جی پسینے کو پا کر ہوائے مدینہ پسینے کو پا کر ہوائے مدینہ بہت ہے معطر ہوائے مدینہ مریضان عالم شفا پا رہے ہیں مریضان عالم شفا پا رہے ہیں دوا سے ہے بڑھ کر ہوائے مدینہ دوا سے ہے بڑھ کر ہوائے مدینہ پسینے کو پا کر ہوائے مدینہ بکھیرے ہے رنگت ہری جالیوں کی بکھیرے ہے رنگت ہری جالیوں کی چلے ہیں جو چھو کر ہوائے مدینہ چلے ہیں جو چھو کر ہوائے مدینہ ہوا جنتوں کی یہ کہتی ہے سیفی ہوا جنتوں کی یہ کہتی ہے سیفی ہے ہم سے بھی بہتر ہوائے مدینہ ہے ہم سے
بھی بہتر ہوائے مدینہ، حرم کی فضاؤں میں برکات طیبہ، حرم کی فضاؤں میں برکات طیبہ لیے آئے اکثر ہوائے مدینہ، پسینے کو پا کر ہوائے مدینہ، پسینے کو پا کر ہوائے مدینہ، بہت ہے معطر ہوائے مدینہ۔ کرم میں ان کے ڈر کر دیکھتے ہیں، کرم میں ان کے ڈر کر دیکھتے مدینہ، چل کر دیکھتے مدینہ، چل کر دیکھتے مدینے میں بارش رحمتوں کی، مدینے میں بارش رحمتوں کی، جدھر سے رخ بدل کر دیکھتے ہیں، جدھر سے رخ بدل کر دیکھتے مدینہ، چل کر دیکھتے مچلنا کو بندوں کا ہے باتا، مچھی دیکھتے تو پھر ہم بھی مچل کر دیکھتے مدینہ، چل کر دیکھتے سنا ہے گھر کے آگے بیٹھنے سے، سنا ہے گھر کے آگے بیٹھنے سے، وہ خود باہر نکل کر دیکھتے، وہ خود باہر نکل کر دیکھتے مدینہ، چل کر دیکھتے نگاہ جبرائیلی کو سمجھنے، نگاہ
کو سمجھنے قدم پر آنکھ مل کر دیکھتے ہیں قدم پر آنکھ مل کر دیکھتے ہیں مدینہ چل کر دیکھتے ہیں وہ چہرہ حق کا آئینہ سیفی وہ چہرہ حق کا آئینہ سیفی نظر والے سنبھل کر دیکھتے ہیں نظر والے سنبھل کر دیکھتے ہیں مدینہ چل کر دیکھتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے 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 ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جن کا غریب دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا غریب دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جن کا غریب دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اس آس پہ جیتا کہہ دے کوئی آ کے اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی
چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اللہ کے خزانوں کے وارث نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے وارث نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. فضل رب ہو گیا میں مدینے چلا، فضل رب ہو گیا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. فضل رب ہو گیا میں مدینے چلا. اے نبی کی عطا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. فضل رب ہو گیا میں مدینے چلا. یاد فرما رہے میرے مصطفیٰ، یاد فرما رہے میرے مصطفیٰ. کون روکے بھلا میں مدینے چلا، کون روکے بھلا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. مٹی بھلا وہاں کی مٹی بھلی، وہاں کا پانی بھلا. ہر طرف ہے شفا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. یاد آتے ہی مجھ کو میرے مصطفیٰ، یاد آتے ہی مجھ کو میرے مصطفیٰ. کہتے صلی اللہ میں مدینے چلا، کہتے صلی اللہ میں مدینے چلا. سیفی ہر چیز ہے نور والی وہاں، سیفی ہر چیز ہے نور والی وہاں. شہر ہے نور کا میں مدینے چلا، شہر ہے نور کا میں مدینے چلا. حضرات تب حضرت علامہ مولانا عقیل مصباحی صاحب آپ کو مخاطب کریں گے. ماشاءاللہ بہت بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھے معلوم نہیں. آواز نہیں مل رہی اپنی.
بہت مشکل ہوگا. اللہ کیجیے حضرت, اللہ آپ کو سپورٹ کرے. مرچی لگے مل گیا نہیں ملا. نہیں مل گیا. اس کے اندر جلدی پہنچتا ہے مجھے, یہاں لگوں گی پھر یہیں سے پکڑ لیا. کون لگوں معزز مقتدر برادران اسلام, جملہ حاضرین گرامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی, دیکھیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. رفیقان گرامی، یہ بزم ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی 12 روزہ محافل کا آج چوتھا دن ہے. آج میری تقریر کا عنوان فاروق اعظم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے لیے 2 جماعتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو ہمارے لیے
دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت تھی، بشرطے کہ ہم ان سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، بہتر رکھیں، اور ان کی محبت و عقیدت کا چراغ اپنے سینے میں روشن رکھیں۔ ان جماعتوں میں ایک جماعت اہل بیت اطہار کی ہے، اور دوسری جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آپ حدیثیں دیکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو حضور اہل بیت اطہار کی عظمتیں بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی شانیں بھی لوگوں کی نوح کی طرح ہے، اور میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں۔ تو اہل سنت کے لیے مبارک ہو، ان کے پاس نجوم ہدایت بھی ہیں، اور الحمدللہ نجات کے لیے وہ عظیم کشتی بھی ہے جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ ہم دونوں سے محبت رکھتے ہیں، دونوں کا پیار ہمارے دل میں، ہمارے سینوں میں، اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک دوسری بات میں عرض کروں، یہ جو دونوں جماعتیں ہیں آپس میں ان کے درمیان بہت پیار ہے، ایک دوسرے سے ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ کوئی یہ دکھانے کی کوشش کرے کہ ان میں آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں تو سمجھ لیجیے گا وہ صحیح بات کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے دونوں کی تربیت کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تربیت مصطفیٰ میں رہنے والے اپنا آپس کا تعلق بہتر نہ رکھتے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں جو آپس کا تعلق تھا بڑا گہرا تھا، بڑا عظیم تھا۔ سارے کے سارے صحابہ چونکہ عاشق رسول تھے، اس لیے اہل بیت اطہار سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کے گھر والوں کی بڑی عزت کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے، جو نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہوں تو وہ اہل بیت جنہیں نبی کا خون ہونے کا شرف حاصل تھا ان کی عزت کیوں نہ کرتے؟ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت لاکھوں سلام۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، حضرت علی بھی پاس میں ہیں، آپ نے امام حسن کو اٹھایا اور کاندھے پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے کہتے ہیں علی یہ بیٹا تو تیرا ہے لیکن تجھ پہ نہیں گیا، یہ تو میرے آقا کے مشابہ ہے۔ حضرت علی مسکرانے لگتے ہیں، یہ کیسا پیار ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت اپنے گھر والوں سے نہیں کرتے تھے جتنی محبت نبی کے گھر والوں سے کرتے تھے، اور یاد رکھو نبی کے گھر والوں سے محبت کرنی ہی ہوگی، اس لیے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی زندگی آپ پڑھے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ خاص حضرت امام حسین شہید کربلا سے حضرت فاروق اعظم کا بڑا دلی تعلق تھا۔ روایتیں بہت ساری ملتی ہیں، ایک روایت میں ہے ایک دن حضرت امام حسین حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، دیکھا حضرت عمر
کچھ صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں. حضرت امام حسین دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، دیکھا کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اندر آنے کی اجازت ملے. حضرت امام حسین نے دیکھا ان کے بیٹے کھڑے ہیں، انہیں اجازت جب نہیں ملی تو پھر مجھے بھی ابھی کیسے ملے گی؟ آپ واپس ہو گئے کہ میں بعد میں ملاقات کر لوں گا. بعد میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا آپ کئی دن سے تشریف نہیں لائے. تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں آیا تھا لیکن آپ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں تو اب میں بھی یہاں کھڑا ہوں تو میں نے سوچا میں واپس چلا جاتا ہوں، پھر ملاقات کر لوں گا. جانتے ہیں حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے حسین، تم اور میرے بیٹے کا درمیان میں کیا تقابل ہے؟ میرے بیٹے کو تم سے کیا نسبت ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے لیکن تم میرے آقا کے بیٹے ہو. حسین تمہیں کچھ بھی انتظار نہیں کرنا تھا، تم تو اندر چلے آتے، تمہارے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام کی محبت اہل بیت اطہار سے، نبی کی اولادوں سے. اندازہ کیجیے آپ. اس لیے اہل بیت اطہار کا مقام بھی بہت بلند ہے اور ہم اہل سنت کہتے ہیں نبی کے مقدس صحابہ کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے. تو آج کچھ خاص باتیں حضرت عمر فاروق اعظم کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آئیے عرض و معروض کا باضابطہ سلسلہ شروع ہو. ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقائے کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، مالک کونین، سلطان دارین، صاحب قاب قوسین، باعث وجود کونین، آمینہ کے لال، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بسمی ہدایت، نو بہار شفاعت، آقای نامدار مدنی تاجدار جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور 2 ماہ عمر خلافت کو جب انجام دیا، آپ کی طبیعت سخت بگڑ گئی، سخت قلیل ہو گیا اور آثار ظاہر ہو گئے کہ آپ اس دنیا سے زار فانی سے رخصت ہونے والے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا شروع کیا. کئی صحابہ کرام کو آپ نے بلایا کہ میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. سب کی رائے لینا آپ نے شروع کیا. آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی جانب سے حضرت عمر فاروق اعظم کا نام تجویز کیا. جس صحابی سے بھی پوچھا انہوں نے کہا عمر واقعی خلافت کے صحابہ کے درمیان صحابہ کرام حق پہ عمل کرنے میں بڑے سخت ہیں، عمر امور خلافت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جب صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد مطمئن ہو گئے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کو مقرر کرتا ہوں. اور آپ نے باضابطہ اس کا اعلان کرا دیا اور آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کا خلافت نامہ لکھوایا اور اس پر مہر لگا دی. حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ مقرر ہو گئے، کوئی اختلاف کرنے والا نہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اے ابو بکر، آپ نے ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا جو مزاج کے بڑے سخت ہیں، ہمیں تو ڈر ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جب عمر خلیفہ نہیں تھے تب یہ حال تھا، ہمیں ڈر ہوتا تھا، اب تو خلیفہ بن گئے، سارا معاملہ ان کے کنٹرول میں، اب کیا کریں گے ہمارا. جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ تم لوگ مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو، لیکن سنو میں نے جو فیصلہ لیا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے لیا ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کر کے لیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، میں نے بہتر فیصلہ لیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس وقت باقی سارے صحابہ میں جسے سب سے افضل جانتا ہوں اسی کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے تمہارا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے میں نے اسی کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ اس وقت حضرت عمر فاروق سارے لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اس لیے میں نے انہیں خلیفہ بنایا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو نصیحت کی عمر کی اطاعت کرنا، عمر کی فرما برداری کرنا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا اور آپ کو خاص نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا عمر تمہیں عدل و انصاف کرنا ہے، اس نظام کو بہترین انداز میں چلانا ہے، بہترین طریقے سے امور خلافت کو انجام دینا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اب آپ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار تیری ذات کے بھروسہ کر کے میں نے عمر کو خلیفہ بنا دیا ہے، عمر کو میں سب سے بہتر جانتا ہوں، میں نے نصیحتیں بھی کر دی ہیں، ساری کوششیں بھی کر لی ہیں، لیکن مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں عمر کو خلافت کے کام سنبھالنے کی بہترین توفیق عطا فرمانا۔ الحمدللہ یہ خلافت کا معاملہ حضرت عمر فاروق اعظم کے سپرد ہوا اور آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مقرر ہو گئے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے کیسے احسن انداز میں امور خلافت کو انجام دیا، الحمدللہ آج بھی وہ روشن تاریخ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کی ایسی تبلیغ و ارشاد کی اور اس طریقے سے اسلام کی توسیع ہوئی، اتنے بڑے بڑے کام ہوئے، ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جس سے مثال کہیں نظر نہیں آتی، تمام اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا جو دور خلافت تھا وہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن دور تھا، ایک بہترین دور تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جانتے ہیں کتنے سال خلافت کا معاملہ انجام دیا؟ 10 سال 6 ماہ، ایک لمبی مدت تک آپ خلیفہ رہے۔ 10 سال 6 ماہ عمر خلافت کو انجام دیا اور 10 سال 6 ماہ عمر خلافت کو انجام دے کر احسن انداز میں آپ نے خلافت کا معاملہ آگے کس طرح سپرد کیا انشاءاللہ وہ باتیں میں کل عرض کروں گا۔ آج حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عمر فاروق اعظم کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ نے انہیں کیسی بلندی عطا فرمائی ہے، رسول اللہ سے ان کا تعلق کیسا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کو کیسی تقویت عطا فرمائی ہے، عمر سے اسلام کو کیسا غلبہ ملا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا سب سے پہلے خاندانی پس منظر ملاحظہ کر لیں۔ آپ کا نام عمر اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں، اس میں ایک جو سب سے مشہور لقب ہے وہ فاروق ہے۔ آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والا، حق کو ظاہر کر دینے والا۔ تو آپ کا لقب فاروق، اور یہ جانتے ہیں کس نے عطا فرمایا؟ حضرت عمر کو فاروق کا لقب خود حضور نے عطا فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق، خود اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ تو فاروق کہنے والے کوئی اور نہیں ہے، عمر کو فاروق کا لقب دینے والے خود ہمارے آقا علیہ السلام، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا نام فاروق اور کنیت آپ کی ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق اعظم۔ آپ کے والد حضرت خطاب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت انتما، اور جانتے ہیں حضرت انتما کون ہیں؟ یہ انتما ابو جہل کی سگی بہن ہیں۔
تو اس اعتبار سے آپ کا رشتہ ابو جہل سے کیا بنا؟ ہاں ابو جہل آپ کا ماما تھا، سگا مامو ابو جہل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور ہمارے آقا اسی سال پیدا ہوئے جس سال واقعی فیل ہوا، تو اس اعتبار سے حضور سے کتنے چھوٹے ہیں؟ 13 سال چھوٹے ہیں حضور علیہ السلام سے۔ اور نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں حضرت عمر فاروق اعظم مشرف اسلام ہوئے، یعنی اعلان نبوت کر کے حضور کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال۔ اس وقت حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور عمر کتنی تھی؟ 27 سال حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ حضرت عمر فاروق کے جو اسلام کا واقعہ ہے وہ بڑا نرالا ہے، اور حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو جو شوکت ملی وہ بھی ایک بہترین اور یادگار لمحات تھی اسلام کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے پروردگار تو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ ادھر حضور علیہ السلام نے دعا کی اور ادھر ماجرا کیا چل رہا جانتے ہیں آپ؟ کفار و مشرکین کی ایک بیٹھک ہوئی، سارے لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ محمد کا دین تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ جوڑتے چلے جا رہے ہیں، آخر اس کو کیسے روکا جائے؟ سارے لوگ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ سب لوگوں نے مشورہ کرتے کرتے ایک فیصلے پہ ایک رائے بنائی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جب انہیں کو ختم کر دیں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا، قتل کرے کون؟ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ جانتے ہیں کون اٹھا اسلام کے لیے؟ وہی آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اسلام کو میں انجام دوں گا، میں انہیں قتل کروں گا، میں انہیں ختم کروں گا۔ یہ کام کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق اعظم کو دی گئی۔ ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی حضور سے آپ کا تعلق نہیں ہوا، ادھر حضور دعا فرما رہے ہیں پروردگار عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما، ادھر عمر ہے حضور کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کے حضور کے قتل کے ارادے سے نکلے کہ راستے میں حضرت نعیم جو کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن ابھی اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، راستے میں مل گئے۔ حضرت نعیم نے کہا عمر معاملہ کیا ہے؟ تیور ایسے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے، آخر کدھر چلے؟ آپ نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت نعیم کہتے ہیں عمر کیا بول رہے ہو؟ کچھ شعور بھی ہے تمہیں؟ انہیں قتل کر کے بنو ہاشم کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ عمر کہنے لگے لگتا ہے تو بھی ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، تو نے بھی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ حضرت نعیم پہلے تو چھپا رہے تھے، اب کھل گئے، اس لیے کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو آدمی میں بہادری آ جاتی ہے۔ حضرت نعیم نے کہا ہاں عمر سن، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ادھر عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ حملہ کرنے والے ہیں، ادھر حضرت نعیم نے بھی تلوار نکالی، ابھی وار کیا نہیں تھا، اس سے پہلے حضرت نعیم نے کہا عمر کچھ بتاؤں تجھے؟ کہا بتا۔ بولے مجھ سے بعد میں لڑنا، میرا حساب کتاب بعد میں کرنا، پہلے اپنی گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے اتنا سنا تن بدن میں آگ لگ گئی، ادھر حضرت نعیم کو چھوڑا، دوڑے دوڑے بہن کے گھر کی طرف چلے، بہن کے گھر پہنچے، بہن کے دروازے پہ جا کے دستک دی، آپ نے سنا اندر کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے، کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد حضرت عمر نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے چھپایا، کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت سعید ابن زید جو آپ کے بہنوئی ہیں، نام حضرت سعید ابن زید تھے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب پڑھ لیا تو پڑھ لیا، حضرت سعید کہتے ہیں ہاں عمر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔
बहन भी सामने कहा क्या तुमने भी कलमा पढ़ा? कहा हाँ मैंने भी कलमा पढ़ लिया, हम दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना टूट पड़े, मारने लगे। हजरत सईद इब्ने ज़ैद को मारा, दाढ़ी पकड़ी, पटक पटक के मार रहे हैं, लहू लुहान कर दिया है। बहन बचाने के लिए आई, उनके भी इतना तेज घोंसा मारा, वो भी लहू लुहान हो गई, दोनों को खूब मारा। लेकिन देखा कि पलटने तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम की बहन जिनका नाम फातिमा बिनते खत्ताब आगे बढ़ी, कहने लगी उमर ये सोचते हो तुम मार मार के दीन से हमें फेर दोगे? सुनो उमर, हमारे जिस्म का कतरा कतरा निकाल लो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन उमर सुनो, वो कलमा भी दिल में जगह बना चुका है, हमारे दिलों में जगह पकड़ ली है, इस्लाम हमारे जहनों में रासिख हो गया है। ऐ उमर सुनो, तुम जान ले सकते हो लेकिन हमारा ईमान नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। हजरत उमर फारूक ने जब ये बहादुरी देखी और हिम्मत, अब उमर पिघल गए। कुछ तो है इसमें, मैं मुस्तफा के जामी मोहब्बत का मशरूब हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो जाम है जामे शे रसूल, जो पी लेता है दुनिया की कोई ताकत उसे दीन से दूर नहीं कर सकती, ईमान से दूर नहीं कर सकती। हजरत उमर फारूक आजम ने बहन की हिम्मत को देखा, जुर्रत को देखा, कहने लगे बहन बता तो सही, आखिर ये चीज है क्या जो तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देती है? और जरा मुझे बताओ तो सही, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे? मैं उस किताब को देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा उमर वो पाक किताब है और तुम अभी नापाकी की हालत में हो, इसलिए पहले गुस्ल करो, पहले पाक साफ हो जाओ, तभी वो तुम्हें किताब दिखाई जाएगी। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ हुए, वो किताब पेश की गई, आपने किताब को पढ़ना शुरू किया। सूरे ताहा की आयतें आप पढ़ते चले जा रहे हैं। जब आप उस मकाम पर पहुंचे, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलात अल ज़िक्री, अल्लाह पाक फरमा रहा है बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा किसी की इबादत न करो और मेरे ही लिए नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मुझे ही याद करो, मेरी ही बंदगी करो। हजरत उमर फारूक आजम ने जिस आयत करीमा को पढ़ा तो दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। हजरत उमर के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई, इस्लाम की इज्जत पैदा हो गई। आपने कहा अपनी बहन से, अपने बहनोई से, चलो मुझे हुजूर की तरफ लेके चलो, अपने नबी के पास लेके। अभी और प्यारे आका इस्लाम दारे अरकम में थे, हजरत अरकम के घर में दीगर सहाबा भी वहां मौजूद हैं। हजरत हमजा ने कलमा पढ़ लिया है, वो भी मौजूद हैं, दीगर कई सारे सहाबा मौजूद हैं। हजरत हमजा ने देखा कि उमर हाथ में तलवार लेके आ रहे हैं। हजरत हमजा कहने लगे आज अगर उमर का इरादा खैर है तो कोई मसला नहीं, वरना आज मैं उमर को नहीं छोड़ूंगा, उमर को कत्ल कर दूंगा। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े हैं। हजरत उमर को देखा, जब करीब आए तो मुस्तफा करीम से पहले ही वही आ चुकी थी, सारा मामला बताया जा चुका था। प्यारे आका ने उमर को आवाज दी, उमर क्या अभी वक्त नहीं आया है इस्लाम कबूल करने का? कब तक जलील होते रहोगे, कब तक अपने आप को जलील रखोगे? ऐ उमर कब आएगा वक्त? हजरत उमर फारूक आगे बढ़े, कहा इसीलिए तो आया हूं, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है, अब मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़े और कहा मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओ, इस्लाम अपनी हक्कानियत से फैला है कि जबरदस्ती से फैला है? जबरदस्ती तो उमर कर रहे थे सबके साथ, उनके साथ किसने जबरदस्ती की? तलवार तो उमर चला रहे थे, उमर पे तलवार किसने चलाई? पता चला इस्लाम अपनी हक्कानियत से फैला है, इस्लाम अपनी सदाकत से फैला है। तलवार इस्लाम के हाथ में नहीं, तलवार तो उमर के हाथ में है। लेकिन मुस्तफा करीम के अखलाक ने, कुरान की सच्चाई ने उमर के दिल को ऐसा बदला। अल्हम्दुलिल्लाह, उमर कुरान की सदाकत को देख के, इस्लाम की हक्कानियत को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر کے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نبی کی نظر کرم اٹھی تو عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ نبی کی نظر کرم اٹھی تو عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، عمر مسلمان ہو گئے۔ جانتے ہیں عمر مسلمان ہوئی تو کیا ہوا؟ اتنی بڑی خوشی مسلمانوں میں، اتنی بڑی خوشی، دار ارقم کے اندر جتنے مسلمان تھے سب نے مل کے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اتنا تیز نعرہ تھا دار ارقم سے آواز کعبۃ اللہ تک پہنچی۔ تمام کفار و مشرکین نے، سرداروں نے سنا آخر کیا ہو گیا، ان مسلمانوں کو کیا مل گیا، انہیں کون سی کامیابی مل گئی، آج نعرہ اتنا بلند ہو رہا ہے۔ پتہ کیا جب انہیں معلوم ہوا عمر نے کلمہ پڑھا، سب کے سب پریشان ہو گئے، اور اس وقت کفار و مشرکین نے اپنی زبان سے کہا آج ہمارے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھی طاقت ہماری ختم ہو گئی۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا اسلام۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، یہ عمر کے اسلام کی خوشی صرف تمہیں کو نہیں ہے، تم تو دنیا میں خوشی منا رہے ہو، تم دنیا میں نعرے بلند کر رہے ہو عمر کے اسلام کے۔ اے میرے صحابہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، آج عمر نے جو اسلام قبول کیا، زمین پہ آپ کے صحابہ خوشی منا رہے ہیں، آسمان میں فرشتے خوشی منا رہے ہیں، عمر کا اسلام اتنا عظیم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے آ کے بتایا عمر کے اسلام کی خوشیاں آسمان میں فرشتے منا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر کا ایمان، حضرت عمر کا اسلام۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لائے اس سے پہلے کے حالات یہ تھے، ہم اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے ڈر کی وجہ سے، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، ڈر ہوتا تھا کہ کفار ہمیں پریشان کریں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر اسلام لائے اب عالم یہ ہو گیا، ہم اعلان کے ساتھ اپنے اسلام کو بتانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کرنے لگے، کھلے عام کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے۔ حضرت عمر کے اسلام کے بعد معاملہ ایسا ہو گیا، اب کفار و مشرکین کا ڈر ختم ہونے لگا، ان کا رعب ختم ہونے لگا، ان کی ہیبت ختم ہونے لگی، اور مسلمان اعلان کے ساتھ اپنے سارے کام کرنے لگے۔ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تو حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عمر ہم حق پہ نہیں ہیں تو اور کون حق پہ ہوگا، ہم ہی لوگ تو ہیں جو حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جب ہم حق پہ ہیں تو ہم چھپے دین کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں اب ہم دین کا کام کھل کے کریں۔ سارے صحابہ نے اس بات کو پسند کیا، سارے کے سارے صحابہ دار ارقم سے نکلے، دو لائنیں بنائیں، ایک لائن کے آگے سینہ سپر ہو کے عمر کھڑے ہیں، دوسری لائن کے آگے سینہ سپر ہو کے حضور کے چچا حضرت حمزہ کھڑے ہیں۔ یہ حمزہ بھی لاجواب ہیں اور عمر بھی لاجواب ہیں، حضرت عمر بھی بہادر ہیں اور حضرت حمزہ بھی بہادر ہیں۔ دونوں نے مورچہ سنبھالا، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے اور سارے کے سارے صحابہ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ کافروں کی ہمت نہیں ہوئی صحابہ کو کچھ کہہ سکتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام کی۔ صحابہ کہتے ہیں اسی دن حضور نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ عمر تو فاروق ہے، تیرے ذریعے سے حق و باطل ممتاز ہو گیا، اسلام اور کفر ممتاز ہو گیا، دونوں کی پہچان ہو گئی، تیرے اسلام نے اسلام کو بلندی عطا فرما دی۔ اور یہ ہوا کیوں؟ یہ دعائے مصطفیٰ کی بدولت، کیونکہ آقا نے دعا کی ہے پروردگار عمر ابن خطاب کو ایمان و اسلام کی دولت عطا فرما۔ یہ وہ عمر ہیں رب سے جنہیں مصطفیٰ نے مانگا ہے، رب نے مصطفیٰ کی دعا قبول فرما کے عمر کو عطا فرما دیا ہے۔ پیارے آقا نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو مضبوطی عطا فرما دے۔
حضور کی دعا قبول ہوئی اور الحمدللہ حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہے دعائے مصطفیٰ، یہ ہے مصطفیٰ کی دعا کی شان. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یہ ہے حضور علیہ السلام کی دعا. حضرت عمر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں آ گئے، اسلام کی طاقت و قوت بن گئے. جانتے ہیں کس نمبر پہ حضرت عمر نے اسلام کا کلمہ پڑھا؟ صحابہ کہتے ہیں 39 لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، عمر 40ویں مسلمان تھے. 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا، 40 مسلمان ہو گئے مکمل آپ کے ایمان سے. اور جب آپ نے کلمہ پڑھا تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. قرآن کی آیت کریمہ مفسرین فرماتے ہیں کسی اور موقع پہ نہیں، حضرت عمر کے اسلام لانے کے موقع پر نازل ہوئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے پیارے نبی تجھے تیرا رب کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو تیرے یہ غلام ہیں مسلمان متبعین یہ بھی تیرے لیے کافی ہیں. آپ غور کیجئے، اللہ پاک فرما رہا تیرا رب بھی کافی ہے، اور تیرے رب کے فضل سے یہ جو تیرے غلام جو 40 ہو گئے ہیں اور آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا، تجھے لمبی چوڑی بھیڑ کی ضرورت نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں میرے محبوب، یہ تیرے لیے کافی ہیں، یہ جماعت تیرے لیے بہت ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے یہ بھی عقیدہ واضح ہوا اگر ہم یہ کہیں اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ کے فضل سے رسول بھی کافی ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے شرک کا مفہوم کچھ کا کچھ کر دیا. اگر کسی اور کے لیے اس طرح کا جملہ کہنا شرک ہوتا تو پروردگار کیوں کہتا محبوب تجھے تیرا رب بھی کافی ہے اور تیرے یہ غلام ایمان والے بھی کافی ہیں. فرق یہ ہے رب کافی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ کافی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. اور یہ جو مسلمان کافی تیرے رب کی عطا سے، انہیں تیری حمایت میں کھڑا کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے. تو صحابہ کرام جو نبی کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں مدد کسی اللہ کی، اور اسی معنی میں ہم اولیاء کو مددگار کہتے ہیں. ان کی مدد اللہ کی مدد ہے. اسی معنی میں ہم انبیاء کو مددگار کہتے ہیں، ان کی مدد اللہ کی مدد ہے. اللہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ کے بندے کسی کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہ فرق ہے ذاتی اور عطائی کا. اس لیے کوئی بھی سنی مسلمان الحمدللہ شرک نہیں کرتا بلکہ وہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جو عقیدہ قرآن عظیم نے عطا فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا، 40 مسلمان ہو گئے. اب حضرت عمر کی بہادری دیکھیے، پہلے نظارہ کیا تھا اور اب نظارہ کیا ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا تو حضرت عمر فاروق سب کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے. سب سے پہلے جانتے ہیں کہاں گئے؟ سب سے پہلے خبر لی اپنی ماموں کی، جو سب کو پریشان کرتا تھا، سب کو پریشان کرتا تھا. ابو جہل زیادتی کرتا، ظلم کرتا، اور یہ ایسا ظالم ہے حضور علیہ السلام کو اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں. لیکن آج اسی کے گھر کا بچہ اسلام کا پرچم لے کے کھڑا ہے. یہ ہے اسلام کی شان. اللہ کس کا دل کب بدل دے، کسے کب دولت ایمان عطا فرما دے. اسی ابو جہل کے گھر کا بچہ، اسی کے خاندان کا بچہ، اسی کے بھانجے حضرت عمر فاروق اعظم آج اسلام کا پرچم لے کے کھڑے. رب نے دکھا دیا تم جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے رب اس دین کو مکمل کرنے والا ہے. وہ جسے چاہے گا اس دین کی حمایت میں کھڑا کر دے گا. اس لیے مسلمانوں کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اس دین کا محافظ پروردگار ہے. بڑے بڑے نازک دور سے مسلمان گزرے ہیں، مٹانے کی کوششیں ہوئیں، پریشان کرنے کی کوششیں ہوئیں، لیکن کیا ختم ہو گئے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مسلمان دنیا میں پرچم اسلام بلند کرنے آیا ہے، حق بات کہنے آیا ہے، اور حق بات کہنے والوں کا محافظ پروردگار عالم ہوتا ہے.
حسین نے کربلا میں حق ہی تو کہا تھا، پرچم رسالت کو بلند کیا تھا، پرچم اسلام کو بلند کیا تھا، پرچم سنت مصطفیٰ کو بلند کیا تھا۔ یزید نے سوچا مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن کیا بتاؤ حسین مٹ گئے، بظاہر جام شہادت نوش کیا، لیکن حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور حسین کے خون کی سرخی نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کلمہ توحید ہے، تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اسلام کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب ہم سے کام لے رہا ہے۔ آپ اور ہم کوئی بھی ہوں، یاد رکھو رب پہ کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، رب کا احسان ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا، رب ہمیں مسجدوں کی خدمت کا موقع دیتا ہے، مدرسوں کی خدمت کا موقع دیتا ہے، سماج کی خدمت کا موقع دیتا ہے۔ یہ اس پروردگار عالم کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ یہ بات بڑے حسین انداز میں کہی، کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق کیا پیمانے سے ہے عیاں، یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اللہ کہاں سے کس کو پیدا کر دے، حضرت عمر فاروق اعظم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وہ اسلام کا تحفظ کریں گے جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن رب کی مشیت یہی تھی، مصطفیٰ کی چاہت یہی تھی، اور اللہ پاک نے عمر فاروق کو دولت ایمان سے نوازا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم، سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب دروازہ کھولنے آ رہا تھا، لیکن بلکہ دروازہ کھولنے کے بجائے اور مضبوطی سے بند کر لیا۔ کہا عمر تم نے اچھا نہیں کیا، کیوں تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا دروازہ کھولو تو صحیح، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے رہے، لیکن ڈر کی وجہ سے ابو جہل نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایک دوسرے سردار کے دروازے پہ پہنچے، وہاں جا کے بھی دستک دی، سنو میں نے اسلام قبول کر لیا، جو کرنا ہو کر لو، جو بگاڑنا ہو بگاڑ لو۔ ہر ایک صحابی کو ستایا جاتا ہے، یہ عمر نے کلمہ پڑھ کے سب کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے دکھایا اسلام کی طاقت کیا ہوتی ہے، ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خود تعجب کرتا تھا، سارے صحابہ ستائے جاتے ہیں اور میں آتا ہوں تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان ہے، اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، عمر اللہ نے تجھے ایسی شان عطا فرمائی ہے، عمر اللہ نے تجھے ایسا مقام دیا، انی لانظر الی شیاطین الجنس والانس قد فروا من عمر۔ اے عمر تیری شان یہ ہے، انسانوں والے شیطان بھی اور جنات والے شیطان بھی تجھ سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی شان، شیطان حضرت عمر سے ڈرتا ہے۔ آقا کہتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے سے بھی نہیں گزرتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان ہے، اللہ نے ان کو ایسا رعب عطا فرمایا، ایسا دبدبا عطا فرمایا، ایسی شانی عطا فرمائی، ابو جہل بھی ڈر رہا ہے، سارے کفار ڈر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم بہادری کے ساتھ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ اب ایک اور معاملہ آیا، صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ عمر ہر چیز میں جہاں الگ نظر آتے ہیں، ہجرت کے معاملے میں بھی عمر الگ نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عمر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے، عمر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جس نے اعلان کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ سب ہجرت سے گئے، چپکے سے گئے، چھپ کے گئے، لیکن واہر عمر فاروق اعظم جب ہجرت کا معاملہ آیا وہاں بھی حضرت عمر نے چھپ کے ہجرت نہیں کی۔ لکھا ہے روایتوں کے اندر آپ نے تلوار کو اپنی گردن میں لٹکایا، کمان کو اپنے بازو میں ڈالا اور ترکش اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس انداز میں آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کعبے کے ارد گرد کفار و مشرکین کے گروہ بیٹھے ہیں، جماعتیں بیٹھی ہیں۔ آپ ایک ایک گروہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں شاہت الوجود، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔
शाहतिल वजूद, तुम्हारी सूरतें बिगड़ जाएं, लेकिन कोई हजरत उमर को टच करने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम बड़े इत्मीनान के साथ काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करते हैं, मुकम्मल इत्मीनान के साथ ये सारे काम जब कर लेते हैं, अब हिजरत का इरादा फरमाते हैं तो ऐसे नहीं निकलते, ऐलान करते हैं लोगों सुनो मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूं, है तुम में से कोई जो मेरा कुछ करना चाहता है? हदीस के अल्फाज सुनिए, आपके अल्फाज क्या थे। हजरत उमर फारूक आजम ने किन अल्फाज से उनको फारो मुशरिकीन को चैलेंज किया। हदीस के अंदर अल्फाज सारे को फारो मुशरिका हो कि उसकी माँ औलाद से महरूम हो जाए। आगे फरमाते हो वयतमा वलदुहु, है कोई तुम में से जो चाहता हो उसकी औलाद यतीम हो जाए। आगे फरमाते हैं तुरमिला ज़ौजतुहु, है कोई तुम में से जो चाहता हो उसकी बीवी बेवा हो जाए। जो इन चीजों का इरादा रखता हो आ जाए, उमर से हाथ आजमा ले, आओ मैदान में जो आना चाहता हो। रिवायत में लिखा है हजरत उमर बार बार ललकार रहे हैं लेकिन कोई काफिर हिम्मत नहीं करता हजरत उमर फारूक आजम के मुकाबले में आए। आप उसके बाद बड़ी शान और शौकत के साथ मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाते हैं। ये हैं हजरत उमर फारूक आजम जिनकी शान इतनी निराली है, जो बहादुरी के मामले में लाजवाब हैं, अदल व इंसाफ में लाजवाब हैं, ईमान व वक़ार में लाजवाब हैं। इनकी शान बड़ी बुलंद वाला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हजरत उमर का मुसलमान होना मुसलमानों की फतह थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत नुसरत इलाही थी और हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत रहमत खुदाबंदी थी। ये है हजरत उमर फारूक आजम की शान, इनकी खिलाफत रहमत खुदाबंदी। हजरत उमर ने खलीफा बनने के बाद कैसे कैसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए, सुभान अल्लाह। इतनी फिक्र रहती थी रियाया को, रातों को सोते नहीं थे। ये सबक है आज के लीडरान के लिए भी, जो कुर्सियां तो हासिल कर लेते हैं लेकिन रियाया की फिक्र नहीं। अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपनी दुनिया में मखलूक कौन भूखी है, कौन कैसी है, कौन किस हालत में है, उन्हें फिक्र नहीं होती है। और जिन्हें होती है बड़ी मुबारकबाद है उनके लिए। रहबर को ऐसा ही होना चाहिए, कायद को ऐसा ही होना चाहिए, लीडर को ऐसा ही होना चाहिए जिसके दिल में अपनी रियाया के लिए दर्द हो, अपनी रियाया की फिक्र हो। और ये उसी के दिल में होता है जो अल्लाह से डरने वाला होता है, जिसे ये फिक्र होती है कल क़यामत के दिन जाके मुझे अपने रब को जवाब देना है। ये फिक्र जिसके दिल में पैदा हो जाए फिर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाता है। लेकिन जो अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ हो, निडर हो, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। हजरत उमर फारूक आजम अल्लाह से इतने डरने वाले, रिवायतों में लिखा है कभी कभी अल्लाह के खौफ से तड़पते थे, लरसते थे और जबान से कहते थे काश उमर को एक तिनका होता, अगर बेजान तिनका होता तो अल्लाह के अज़ाब से और हिसाब से महफूज हो जाता। इतना डर उस उमर को जिनके लिए ऐलान हो गया कि उमर जन्नती। इतना डर उस उमर फारूक आजम को जिनकी सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजरी, नबी की मोहब्बत में गुजरी, नबी की इताअत में गुजरी। अंदाजा करो हजरत उमर फारूक आजम की खशियत का, अल्लाह के खौफ से लरसते हैं। और खलीफा बनने के बाद हमेशा आपको ये फिक्र रहती है आप हर तरीके से उमर खिलाफत को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को सोते नहीं थे, बल्कि हजरत उमर क्या करते, अपना लिबास बदल कर, भेष बदल के निकल जाते। गली गली जा रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला जा रहे हैं और लोगों की खबर गिरी कर रहे हैं। एक रात आप ऐसे ही गश्त से निकले, रियाया की खबर गिरी के लिए एक घर के नजदीक पहुंचे तो देखा उस घर के अंदर दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। हजरत उमर फारूक आजम उनकी बातों को सुनने लगे। आपने सुना तो अंदाजा हुआ माँ और बेटी आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। माँ ने कहा बेटी दूध दूह लिया? बेटी ने कहा हाँ माँ दूह लिया। कहा दूध में पानी मिला दो, दूध के अंदर पानी मिक्स कर
कर दो। बेटी ने जवाब दिया, अम्मी जान क्या आपको पता नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुस्लिमीन का ऐलान क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान किया है दूध में पानी नहीं मिलाना है, दूध में पानी मिलाना गलत है। हजरत उमर फारूक आजम सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। माँ ने जवाब दिया, अरे उस अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम दूध में पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया? कौन देख रहा है? किसे पता चलेगा? दूध में पानी मिला दे। बेटी ने ईमान अफरोज जवाब दिया। उस बच्ची ने कहा, अम्मी अमीरुल मोमिनीन देखे ना देखें, कोई देखे ना देखे, लेकिन खुदा तो देख रहा है। ये थे ईमान वाले लोग जो हमेशा ये डर रखते थे दिल में, दुनिया में कोई देखे ना देखे लेकिन खुदा देख रहा है। मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बड़े दर्द के साथ अर्ज करूंगा, आज यही जहन बनाने की जरूरत है। हम गुनाहों से अपने आप को बचाएं, बुराइयों से बचाएं और हमेशा ये बात अपने दिल में रखें। हम कहीं भी हों, दुनिया के किसी कोने में हों, किसी गोशे में हों, घर के अंदर हों या कहीं कमरे के अंदर हों, हर जगह ये यकीन अपने दिल में जमाए रखिए, कोई हमें देखे ना देखे लेकिन हमारा परवरदिगार देख रहा है। हम कहीं भी उससे नहीं छुप सकते, इसलिए अल्लाह के खौफ से हमें सारी बुराइयों को छोड़ना है, तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाना है और हमें बेहतरीन किरदार अपनाना है। यही कुरान की तालीम है, यही मुस्तफा की तालीम है, यही खुलफाए राशिदीन की तालीम है। हजरत उमर फारूक आजम सारा मामला मुलाजा कर रहे हैं, सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। गुफ्तगू सुनने के बाद आपके साथ आपके शागिर्द, आपके खादिम हजरत सालिम साथ में मौजूद हैं। आप उनके साथ वापस चले गए। उसके बाद कहा, सालिम उस घर की खबरगिरी करके आओ, वो माँ बेटी का मामला क्या है, वो कैसे लोग हैं, उनके घर की हालत क्या है। हजरत सालिम ने सारे मामलात की खबर ली और हजरत उमर फारूक आजम के साथ पास जाके बताया कि अमीरुल मोमिनीन वो बड़ा गरीब घर है, उनके पास खाने खर्चे के भी इंतजामात नहीं है। हजरत सालिम कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो जो बच्ची है जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी नेक सीरत बच्ची है, बड़ी पाकबाज बच्ची है और वो बच्ची जो है बेवा है, उसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, कोई उनका सरपरस्त नहीं है, कोई उनके घर को चलाने वाला नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने ये बातें सुनी, दिल में दर्द उठा, दिल में रहम पैदा हुआ। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने कई सारे बेटे थे, उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद कहा, मैं चाहता हूं तुम में से कोई आगे बढ़े और उस बच्ची से शादी कर ले, उससे निकाह कर ले। कैसी तालीम है हजरत उमर फारूक आजम की। आज का ये दौर ऐसा पुरफितन दौर जहां हर तरफ लालच ही लालच है। मेरे अजीजों, हजरत उमर का किरदार हम सब के लिए आइडियल है। हम रिश्ते करें, निस्बतें करें, माल देख के न करें, दौलत देख के न करें, बल्कि किरदार देख के करें, तकवा देख के करें। हजरत उमर फारूक आजम ने मिसाल कायम कर दी। लेकिन बच्चे भी उमर फारूक के थे। आपके बेटे हजरत आसिम आगे बढ़े, कहा, अब्बा जान मैं आपकी बात को कबूल करता हूं, मैं उस लड़की से निकाह करने तैयार हूं। अंदाजा करो, एक गरीब घर की बच्ची है, एक मामूली बच्ची है और ये अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। अपने बेटे की शादी एक मामूली घर की बच्ची से की, लेकिन बच्ची किरदार की पैकर थी, क्योंकि आपने उसकी गुफ्तगू को सुना। ऐसी ईमान अफरोज बात करने वाली तो अल्लाह की वलिया ही हो सकती है। सुभान अल्लाह। बेटे का निकाह उस गरीब बच्ची से हजरत उमर फारूक आजम ने कर दिया। ये शान हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे फजाइल हजरत उमर फारूक के हैं। 2-3 हदीसें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। हजरत उमर फारूक आजम की शान क्या है सुनो। ज़बान रिसालत से आका ने कैसी शानें बयान की हैं, कैसा मकाम और मर्तबा बयान किया है, किस तरह उमर फारूक आजम की मरातिब उम्मत के सामने, दुनिया के सामने हुजूर ने पेश फरमाए। प्यारे आका एक हदीस में फरमाते हैं, जो तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। लेकिन चूंकि मेरे बाद नबी नहीं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, इसलिए उमर नबी नहीं होंगे। लेकिन शान तो मालूम हुई हजरत उमर में अल्लाह पाक ने कैसी खूबियां, कैसे कमालात अता फरमाई है। बड़ी अजीम हस्ती के मालिक हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला।
ایک دوسری حدیث آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ پاک نے حضرت عمر کے دل پہ اور آپ کی زبان پہ حق کو جاری و ساری فرما دیا ہے۔ عمر جب بھی بولیں گے حق بولیں گے، عمر جو بھی سوچیں گے حق سوچیں گے، ان کی زبان پہ بھی حق ہے، ان کے دل میں بھی حق ہے۔ اور یہ شان تھی حضرت عمر فاروق اعظم کی، آپ جو بھی رائے پیش کرتے اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اے میرے صحابہ، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، پہلی امتوں میں ہر ایک نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا۔ جانتے ہو میری امت کا محدث کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میری امت کا محدث عمر فاروق ہے۔ اب یہ تو بتا دیا محدث ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ محدث ہوتا کون ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، فرشتے کلام کرتے ہیں، عمر میری امت کا محدث ہے، اس کی زبان پہ فرشتے کلام کرتے ہیں۔ عمر جو بھی رائے پیش کرتے جبریل آ جاتے، اسی کے مطابق آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں قرآن کی کئی ساری آیتیں میری رائے کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی مواقع پہ حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں کوئی بات عرض کی، اگلے دن پتا چلا رب کا حکم آ گیا، یا رسول اللہ اے میرے حبیب اسی بات کو نافذ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سنیے پیارے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا عمر میرے دل کے بڑے قریب ہے، اس لیے لوگوں سن لو، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، تم بھی عمر سے محبت کیا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں طبرانی کے اندر، امام طبرانی نے لکھا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب عمر فقد احبنی، جس نے میرے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض عمر فقد ابغضنی، اور جس نے عمر سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ یہ شان حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بنے، سارے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنی ہوگی، حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرنی ہوگی، اور محبت یہی ہے ان کے فرامین پہ عمل کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، انہوں نے ساری زندگی جو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک قول جو بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، کیا اختیار کرتا ہے؟ تواضع، انکساری، تو حضرت عمر فرماتے اللہ پاک اس کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عمر کی سادگی کا عالم جانتے ہیں کیا تھا؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی سادگی یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق جب کہیں کا سفر بھی فرماتے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو جب آرام کرنا ہوتا ایسے ہی زمین پر ایک معمولی چادر بچھا دیتے، کوئی پتھر یا کوئی بھی چیز زمین پہ ہوتی اسی کو تکیہ بنا کے آرام کرنے لگتے۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی شان و شوکت کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ وہ امیر المومنین جو 22 لاکھ مربع میل کے امیر ہیں، اتنے عظیم خلیفہ ہیں، سادگی کا عالم یہ ہے زمین پہ چادر بچھا کے آرام کر لیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں لباس کیسا پہنتے تھے؟ معمولی لباس جس میں پیبند لگے ہوتے۔ ایک دفعہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو اچھا لباس پہن لینا چاہیے، ابا جان نیا لباس پہن لیا کریں، میں یہ چاہتی ہوں۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے، کہتے اے حفصہ، سب کو خواہش ہوتی ہے اچھا لباس پہننے کی، لیکن سنو اے حفصہ، آج خوشحالی ہمارے پاس ہے، آج دولت ہمارے پاس ہے۔ میں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، میرے آقا کے جسم مبارک پہ جو کرتا ہوتا تھا اس میں پیبند لگے ہوتے تھے، اور جب ابو بکر میرا دوست خلیفہ بنا تو اس ابو بکر نے بھی سادگی کی زندگی گزاری۔ اے حفصہ، میں چاہوں تو اچھا لباس پہن سکتا ہوں، لیکن میرے دل کی چاہت یہ ہے زندگی ایسے ہی گزاروں جیسے میرے دوستوں نے گزاری، جیسے میرے آقا نے گزاری۔
गुजारी जैसे मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने गुजारी है। ये है हजरत उमर फारूक, नबी से इनका ताल्लुक इतना मजबूत है, इसलिए आका ने दुनिया में भी हजरत उमर को अपने साथ रखा। और जब कब्र में जाने की बात आई, हजरत उमर ने जामे शहादत नोश किया। हजरत मुगीरा के एक मजूसी गुलाम ने आपको जब शहीद किया, आपके ऊपर वार किया, माहे जिलहिज्जा की 26 तारीख थी, सन 23 हिजरी थी। हजरत उमर फारूक आजम की इतना कारी जख्म लगा, 3 दिन के बाद आपने जामे शहादत नोश कर लिया। आपने उससे पहले अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटे जाओ हजरत आयशा सिद्दीका के पास चले जाओ, उम्मुल मोमिनीन के पास चले जाओ और जाकर कहो उमर आका के पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हजरत उम्मुल मोमिनीन के पास गए तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, ये जगह मैंने अपने लिए पसंद की थी, मेरा इरादा था मेरे अब्बा जान आका के पहलू में है, मैं भी यहीं पे दफन हो जाऊंगी, लेकिन उमर रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, उमर अमीरुल मोमिनीन हैं, उमर रसूलुल्लाह के सच्चे चाहने वाले हैं। बात अगर उमर की है तो मैं अपनी ख्वाहिश पर उमर की ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दी और हजरत उमर फारूक आजम आका के पहलू में दफन हुए। सुभान अल्लाह। आज भी गुंबदे खजरा के साये में मुस्तफा की कब्र के पास 2 कब्रें हैं, एक कब्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरी कब्र में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये है हजरत उमर की जिंदगी। और भी बहुत सारी बातें हजरत उमर के फजाइल में थी, उनके शान में थी, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे अर्ज करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको उमर फारूक आजम का सदका अता फरमाए। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से अल्लाह हमें दोनों जहान की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह की कायनात हजरत उमर की तालीमात पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम के दर्जों को अल्लाह खूब बुलंद फरमाए। अल्लाह की कायनात उनके वसीले जलीला से बारान रहमत का नुज़ूल फरमाए, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थकावट हो गई, बहुत थकावट हो गई, माफी चाहते हैं। बस समझ लीजिए जैसे तैसे पूरा किया। नाम मोहम्मद सल्ले अला, आंखों की ठंडक दिल की जिला। नाम मोहम्मद सल्ले अला, आंखों की ठंडक दिल की जिला। आओ उनका जिक्र करें जो है दाफ़े जो बला। नाम मोहम्मद सल्ले अला, आंखों की ठंडक दिल की जिला। जहां भी हो जहां भी हो, वहीं से दो सदा। सरकार सुनते जहां भी हो, वहीं से दो सदा। सरकार सुनते सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। दहलीज पर उनकी खड़े रहते अहले तकबीर।
دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں ریش ابرار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بقول اجماع کنم خاتمہ گردہ بچن رتنی وقبول بنو دست وداہانی علی رسول آمین. لی منزل نطفی بها حق الوبائی الحاکمہ المصطفى والمنتظر وبناهما والفاطمہ مالک مولا خلق کائنات شہدائے کربلا کے اللہ تعالی مجمعین کے وسیلے سے آسمان سے بارہ رحمت و نزول فرما. پروردگار باری اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں آسمان سے رحمتوں کی بارشیں عطا فرما. پروردگار باری ہماری زمین کو سیراب فرما، ہمارے چوپایوں کو سیراب فرما، بچوں کو بزرگوں کو سیراب فرما، اللہ کی کائنات کی خوش رسالی کو دور فرما، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں عطا فرما. اللہ تبارک وتعالى في شان عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.